میں کراچی سے ہوں، آپ سوات سے ہیں، اور آپ کی اور ہماری اگر کہا جائے دنیاوی اعتبار سے رکھ رکھاؤ، نظام زندگی بہت ساری چیزوں میں بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دین ایسی محبت دینے والی چیز ہے کہ اس کی نسبت سے آپ سے زیادہ میرے دل میں کوئی قریب نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ کے دل میں کوئی قریب نہیں ہے، کیونکہ ہم سب دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلی مرتبہ مجھے سوات آنے کا موقع ملا ہے یہاں کے لوگوں سے، اور یوں نہیں کہوں گا کہ یہاں اپنے جاننے والوں سے، بلکہ یہاں ہر آدمی سے، اس سے بڑھ کے یوں کہنے کا دل چاہتا ہے یہاں راستے چلتے ہوئے بھی کسی جگہ سے کوئی آدمی سامنے آئے بغیر اس بات کے فرق کے کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے، اس کا لباس اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے، اس کا وہ اپنا حلیہ اپنی مرضی کو اس کے مطابق بنایا ہوا ہے، لیکن ایک ایسا ماشاءاللہ مذہبی رنگ اور ایسا دینی ایک تربیت ہمارے آبا و اجداد اور بزرگوں کی نظر آ رہی ہیں کہ ہر آدمی آتے جاتے ایک دوسرے سے ایسے دل سے سلام کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم آپس میں ایک اور مسلمان نیک ہیں سب، ایسا یہاں محسوس ہو رہا ہے۔ اور یقین جانیے یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ علاقوں میں ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف ماشاءاللہ پردے کا نظام، حیا کا نظام، اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ بعض لوگوں نے، ہم نے سنا تھا جب ہم کراچی میں ہوتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ پختونوں کے ہاں پردہ ہوتا ہے وہ عزت کا مسئلہ ہے۔ واللہ میں اس مسجد میں بیٹھ کے یہ بات آپ کو بطور گواہی کے دے رہا ہوں کہ جو چیز میں نے یہاں اپنے بھائیوں میں محسوس کی ہے، اس نسبت سے پردے کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف عزت کا معاملہ نہیں، دین کا معاملہ سمجھ کے الحمدللہ یہاں کی خواتین پردہ کر رہی ہیں، ورنہ یہاں کے لوگ بھی ترقی میں، تعلیم میں اور دنیا کی ساری معلومات میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن یہ جو حیا ہے، یہ پردہ ہے، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے اقدس کے اندر تربیت پانے والی ماں، بہن اور بیٹیوں نے جو حیا اور پردہ دکھایا تھا، آج اسی کی شاخیں ہیں جو آج اس سوات کے علاقے میں بھی پائی جاتی ہیں۔